السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے میں کبھی بھی غیر ضروری ویڈیو نہیں بناتا، کم بناتا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالی جو بھی ویڈیو بناتا ہوں یا تو وہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے یا وہ جس سے لوگوں کو، عوام کو، پبلک کو، عام پبلک کو جو کہیں بھی رہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ اور ابھی جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کی وجوہات، اس کا بہت اچھا ماشاءاللہ فیڈ بیک ہے پوری دنیا سے، جہاں جہاں میرا یوٹیوب چینل دیکھا جاتا ہے، جو اس کی اوورسیز کلائنٹل ہے، ویورشپ۔ خواتین و حضرات، میں کچھ باتیں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایک تو میں اس لیے یاد دلاتا ہوں، میں یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کوئی نیوز بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ جو میں نے باتیں اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ سے عرض کی تھی، وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے قدرتی آفات کہا تھا۔ آپ ایک چیز دیکھیں، بہت سو کو معلوم ہوگا، بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، امریکہ میں ٹیکسس کے اندر اتنی بڑی جنگلوں میں آگ لگی ہے جو وہاں کی تاریخ کی دوسری بڑی آگ ہے۔ دوسرا، آپ نے، اگر آپ کو معلوم ہو، بنگلہ دیش ڈھاکہ میں بلڈنگ میں اچانک آگ لگ گئی، تقریباً 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ قدرتی آفات۔ اور ایک چیز جو میں آپ سے 2 سال سے عرض کر رہا ہوں، جس کے پیچھے ایسٹرولوجیکل ریزن ہے، میں نے کہا تھا پانی سے اب دنیا کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کبھی آپ نے سنا ہے مارچ کے اندر بارشیں، اولے، برف باری، ٹھنڈ ایک دم بڑھ جانا، دوبارہ پلٹ کی، اس طرح آ گئی شدت کے ساتھ پورے ملک میں۔ اور ہر چیز کے پیچھے دیکھیں پانی، پانی۔ اور میں نے کہا تھا اب آپ کو پانی دنیا کے اندر نیچرل ڈیزاسٹر میں نظر آئے گا۔ سمندروں میں زیادہ حادثات، جنگیں، تنازعات، زیادہ تر سمندر جو ہے اس میں انگیج رہے گا۔ پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا جو چل رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ جس طرح ہمارے مسلمانوں نے بے حسی برتی ہوئی ہے، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور آپ، ایک بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، جو یہ سمجھ رہا ہے میں محفوظ رہوں گا، میں یہاں چلا جاؤں، میں وہاں رہوں گا، میں محفوظ ہو جاؤں گا، میرا سب کچھ ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کھیل بڑا عجیب ہے۔ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے وہ گلف میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، بچے گا کوئی نہیں۔ آئیں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب لپیٹ میں۔ اور دیکھیں اس بارش کو، ذرا ایک چیز اور بھی سوچئے گا، فصلوں کو خراب کر رہی ہے، کراپس کو خراب کر رہی ہے۔ وہ کیا وجہ بنے گی؟ فوڈ کموڈیٹی کی نایابی، کمیابی، شارٹیج۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر محسوس کیا، انڈیا کے لیے، میں نے، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ انڈیا کے لیے، بھائی میں انڈیا کے لیے بول تو چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اکنامیکلی نہیں، مگر اب ان کا جو پرابلم ہوگا، ان کے اندرون خانہ پرابلم، ایتھنک مسئلے، تنازعات، جھگڑے، بلوے، یہ آپ کو نظر آئیں گے اگلے تقریباً 4 مہینے تک یہ چلے گا ان کا سلسلہ۔ اور اس دفعہ گرمیاں بھی آپ دیکھیے گا کیسی پڑیں گی، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری چیز، سب سے اہم بات جو میں تقریباً 2 سال 1 مہینے سے بول رہا ہوں، میں نے آپ سے ایک چیز کہی تھی، اس وقت میری اس بات کو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ ہوگا ہی نہیں، یہ جنگی نہیں ہوگی، یہ صرف ایسے ہی ہے، مسل شوئنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا یوکرین کے 2 مقدر ہیں، اور جس میں نے ایریاز پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ باخمود، دونباس،
یہ کوئی بفر اسٹیٹ بنے گا، یا تو یہ مقدر ہوگا، یا پھر میں نے کہا تھا وہ چیز نہ چل جائے جس کے چلنے سے عالم انسانیت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی آپ پوٹین صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا، اس وقت تو یہ بات نہیں تھی، لیکن دیکھیے ابھی حالات، ابھی جو سیٹرن جس نکشتر پہ جا رہا ہے آپ کو نظر آئے گا اوپر سے، میں نے عرض کیا تھا کہ کیتو بھی نکشتر پہ جو ہے آ گیا ہے اور کافی مہینے رہے گا، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ جنوری ٹو مڈ آف جون ایک الگ سائیکل ہے، پھر اس کے بعد اپریل کے اینڈ سے یا تھوڑا سا ریلیف مائنر سا، اور پھر جو آن ورڈ یعنی آپ سمجھ لیں اگست کے لاسٹ ویک سے دنیا پہ ایک نیا سائیکل آ رہا ہے۔ یہ پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے بتاتا ہوں، اور دیکھیں حتمی ذات تو رب العزت ہی کی ہے، وہی چاہتا ہے تو ہوتا ہے، وہ نہیں چاہے گا لاکھ باتیں کرتے رہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی میں عقل کل تو ہوں نہیں۔ ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا، جو بنائی تھی میں نے، جو اب ماشاءاللہ بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے، وہ میری ویڈیو جس میں نے سوالوں کے جواب دیے تھے، آج کے حالات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کون پارٹی بارگیننگ پوزیشن میں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات میں نے کہی تھی، حالانکہ اس وقت میرے اپنے لوگ کہہ رہے تھے یار تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میں نے کہا بھائی میں کوئی گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں چلتا، میں تو دیکھتا ہوں کہ آسمان کے اوپر ستاروں کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، اگر انسان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ صحیح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بہت کچھ ادراک کرا دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب مائنس نہیں ہو سکیں گے، اور جوں یہ ٹائم گزرے گا ان کو مزید اسٹرینتھ ملتی جائے گی، کیونکہ پلانٹ ایسے چل رہے ہیں۔ باقی ظاہر ہے میں کسی کا ایڈوائزر تو ہوں نہیں، میں تو وہ بات بولتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور سیاست کے اندر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو باتیں بولی ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ جو ہے ٹیلی ویژن کے تجزیے اور اخباروں کے تجزیے سن کے اپنے ادھر کچھ ادھر کچھ فلاں جگہ کچھ، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ مجھ سے کوئی نالج کی بات کرے گا میرے سر آنکھوں کے اوپر ویدک اسٹرالوجی پہ، باقی اللہ کی ذات ہے، اگر اس طرح کے کھیل کرنے ہیں تو وہ تو پھر کچھ بھی بول دو، تکے بازی کرنی ہے تو وہ الگ ہے، حالات دیکھ کے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے ایک اپنا اندازہ دے دیا، نیور۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے اپنے کام کے ساتھ انسان ایمانداری کرے۔ اور دیکھیے ایک ویڈیو میں سوچ رہا تھا، ایک ویڈیو رمضان المبارک میں بناؤں، لیکن وہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر تو ہر چیز ڈیفیوز ہو جاتی ہے دوسری، تو میں نے کہا ذرا پھر آگے وہ بھی آ رہا ہے، گرہن بھی آ رہا ہے، وہ اب زیادہ دور نہیں رہ گیا، اگلا ہی مہینہ ہے، تو اسی میں پھر اکٹھی بناؤں گا، ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، تب تک بہت ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے۔ اور جو خان صاحب کے لیے میں نے کہا ہوا ہے ایک ٹائم آ رہا ہے، اس میں نے یہ بھی کہا تھا اس سال کے اندر جہاں سے ان کی پوزیشن پلانٹ کی چینج ہونے والی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے، سب پہ اپنا کرم کرے ہر ایک کے لیے، اور جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں میرے حساب سے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ میں اس وقت کمفرٹیبل ہوتا ہوں جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار لوگ فلاں یہ بولا، فلاں یہ بولا، مجھے نہیں ہوتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت اسٹارز کی پوزیشن کیا چل رہی ہے، تو انشاءاللہ گاہے بگاہے اس پہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ٹائم سے پہلے، وقت سے پہلے آپ کو چیز ملے گی، اور جو باتیں بولتا ہوں اس پہ قائم رہتا ہوں بحکم اللہ، غلط ہو جو میرے رب کی مرضی، اس کا اگر صحیح بھی ہوتا ہوں تو بھی اس کی مرضی،
اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ دوسری چیز، کچھ میں سوچ رہا ہوں رمضان المبارک میں کچھ ہو سکتا ہے ایک آدھ چیز کو ریپیٹ کروں، ایک ٹوٹکا وظیفہ، اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی یہاں پہ کروں گا آپ کو، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے رزق کے حوالے سے۔ اور دوسرا کچھ اور چیز بناؤں گا انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے کافی کام آئے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے تو اپنی خیرات زکوٰۃ میں اضافہ کریں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ہمارے یار جو ہے آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری چیز میں یہ نہیں ہوتا۔ ان کے ذائچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ تو خود نہیں خرچہ کرے گا تب تک تیرے پاس اگلا پیسہ نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک یوگ ہوتا ہے اسٹرالوجی میں، ویدک اسٹرالوجی میں۔ آپ خود خرچ کریں گے تو پلٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دوبارہ، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے الگ ہے لیکن کنڈلی کہتی ہے کہ تو خرچ کر تو پھر تیرے پاس جو ہے دوبارہ پلٹ کے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، یہ آزمایا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، بہت سارے ہر طرح ہی کا انسان آتا ہے۔ اور رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے کام کا والیوم جو ہے آفس میں شرنک کر دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں۔ تو رمضان کی جو میری ٹائمنگ ہوگی، رمضان فرسٹ رمضان کو تو میں نہیں بیٹھتا پہلا روزہ، چاہے وہ کسی بھی دن پڑے، اور میری رمضان کی ٹائمنگ ہوگی رات کے 8:30 بجے سے 11 بجے تک، یعنی پاکستانی رات کے 8:30 سے رات 11 بجے تک۔ اور ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ بولتے ہیں نا آپ کیوں ریپیٹ کرتے ہیں، ابھی اس خبیث نے جو فیس بک چلاتا ہے، اس نے کسی کینسر پیشنٹ کو چیٹ کیا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اس کو؟ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی یہ نہیں دیکھ رہا سامنے کون ہے بیچارہ، کس تکلیف میں۔ میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ میرا سوائے یوٹیوب چینل کے فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، کچھ تو یہاں پہ میں نے ان کے لوگو لگائے ہوئے جس پہ کراس لگائے ہوئے، اس کا مطلب میرا اس سے تعلق نہیں۔ ضرور دیکھ لیا کریں، ایسے ٹک فیس بک پہ گئے یہ نہ کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک میں اپنا ARY ڈیجیٹل پہ شو کرتا ہوں، دوسرا میرا ایک ہی آفس ہے پاکستان میں جہاں میں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں، اور وہاں کا نمبر نیچے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ نمبر کوڈ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ تو ویسے تو وہاں کے ٹائمنگ ہے، بیٹھتا میں کم ہوں، کم دن، مگر آفس میرا کھلا ہوتا ہے دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک۔ اور میں کہتا ہوں جو بھی بیرون ملک سے مجھے کال کرے وہ ضرور میرے اسسٹنٹ کو کہہ کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ لائیو الیکس آپ سے ہو جائے، میں آپ کو دیکھ لوں، آپ مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور دوسری چیز، اگر کسی لوکل کو ود ان پاکستان شک ہوتا ہے تو وہ بھی بولے کہ آپ دکھا دیجئے ہمایوں صاحب کو، تو یہ ضرور کر لیا کریں۔ اور میں نے بتایا رمضان کی ٹائمنگ میری ڈیفرنٹ ہو جائیں گی، وہ رات میں 8:30 سے رات کے 11 بجے تک۔ تو خواتین و حضرات، یہ ضروری باتیں تھی، دیکھتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو جو ہے ویڈیوز بنا کے دیتا رہوں گا، اور اگر آپ کوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کی کوئی ویڈیو بناؤں جو میں نے 2 مہینے پہلے بنائی تھی، سوالات کے جوابات، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جہاں انسانوں کے منصوبے اور کوششیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے تقدیر الہی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ جس پہ مہربان تو پھر وہ شخص پہلوان ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پاکستان کی سچویشن دیکھ کے نظر آ رہا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ تقدیر اللہ جس کی جیسی بنا دے۔ اور دیکھیں خواتین حضرات، میں کبھی بولتا نہیں ہوں، میں نے شروع میں سال کے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی
جب میں نے کہا تھا راہو چینج ہوگا، حالانکہ میں کرتا نہیں ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا اس سال گولڈ کی قیمت، حالانکہ اللہ معاف کرے مجھے، میں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، اور میں نے کرپٹو کرنسی میں ایک دم چینج آئے گا، وہ آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں سے دور ہی رہیں، وہ بہتر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت سے اور حق حلال سے دے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے کہا ایسے جب آپ سے باتیں ہو رہی ہیں جو ماضی کی ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ سے عرض کرتا چلوں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بناؤں گا ویڈیو تو بات کروں گا۔ تو اب میں چلتا ہوں اپنی، یہ کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں دل کی جو آپ سے کرتا ہوں، اور کچھ ظاہر جو کہیں بھی ہوتی ہیں ان کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ یہ عرض کیا تھا آپ سے، آپ دیکھ لیجئے یہ ہو رہا ہے آج کل یا نہیں، اور ابھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے اس سال میں ایک فرنٹ اور کھلنے والا ہے وار کے حوالے سے، وہ بھی زیادہ دور نہیں، اسی سال۔ تو یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہے، اب اس کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ہے 4 مارچ 2024 سے لے کر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 10 مارچ 2024 تک کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ بحکم اللہ پہنچ سکتا ہے، اور اس وقت اگر آپ اپنے سے سینئر، اپنے سے زیادہ میچیورڈ لوگوں سے کنسلٹ کریں گے، رائے لیں گے، تو آپ کو بہتر ایڈوائز ملے گی، اچھا مشورہ ملے گا، اور اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا تو آپ کو رزلٹ بھی بہت اچھے نظر آئیں گے، کہ وہ چیزیں جن کو آپ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو اب نہیں لگتا ہوگا، اچانک وہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا ریزن ہے پلانیٹری پوزیشن ہے، اور باقی یہ کہ انگیجمنٹ آپ کی کافی رہیں گی، کچھ آپ کے اوپر فیملی کی جو ہے رسپانسبلٹی وہ بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کو کوئی نہ کوئی نئی اسٹریٹجی، کوئی نئی اسکیم، اس کو اوپر عمل پیرا ہونے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو جذباتی معاملات ہیں اس میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ فار ہائر اسٹڈی، فار جاب یا فار سیٹلمنٹ باہر جانے کے لیے کوشاں ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں بحکم اللہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور یہ آپ کی سوشل لائف کو انہینس کرنے والا ہفتہ ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں، آپ کے سماجی معاملات کے اندر مثبت تبدیلیاں آنے کا سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے اچانک کوئی ٹریولنگ کا منصوبہ آ جائے، کوئی مذہبی روحانی سفر کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت، اور وہ 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، وہ رشتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خود ایریز ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو آپ دونوں صورتوں میں بول رہا ہوں۔ اور کچھ ایجوکیشنل میٹر میں بھی آپ کی زندگی میں اچھائی آ سکتی ہے۔ کوئی حکومت یا حکومتی حلقوں سے متعلق اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی پرمٹ اٹکا ہوا ہے، کوئی NOC اٹکا ہوا ہے، یا آپ کی کوئی توقعات تھی، تو ان کے پورا ہونے کا سبب اس ہفتے میں پیدا ہو سکتا ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اوپر تھوڑے اخراجات ہوں گے آپ کے۔ اب وہ گھر کے اوپر یا تو اس کی بہتری کے لیے، اس کے سنوارنے کے لیے، یا چیزوں کی، اشیاؤں کی تبدیلی کے اوپر، وہ کوئی الیکٹرانک اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، وہ گھر کے کوئی فرنیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر کے پردے بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ کچھ اخراجات آپ کے، یا پینٹ رینویشن کوئی ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے تھوڑا سا، ایک تو اپنے جوائنٹ پین کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا کبھی کبھی آپ کو سر کا درد یا بیک پین جو ہے وہ تنگ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔
टॉरस वालों को ये कहूँगा, कुछ थोड़ा सा मेंटली इंगेजमेंट बढ़ेगी आपकी। अगर आप शादीशुदा हैं, हो सकता है अल्लाह ताला आपको किसी जो है बच्चे के हवाले से कोई अच्छी खबर मेरे रब के हुक्म से आपको मिल जाए। कुछ थोड़ी सी आपको अपनी फैमिली लाइफ को जो है उसको दोबारा नजर सानी करनी पड़ेगी, और ये देखिए कि कुछ आपको अपने जो ख़ानदानी मामलात हैं उनमें थोड़ी सी नजर सानी करनी पड़ेगी, और कोशिश करिए कि आप तहम्मुल से काम लें। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने घर के सीनियर फैमिली मेंबर या आपके अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई प्लॉट ज़मीन आपकी बिकने के इम्कान बनेंगे। थोड़ा सा आपका कभी कभी एनर्जी का लेवल डाउन फील होगा, और थोड़ा सा आपके ऊपर यानी नर्वस सिस्टम पे दबाव महसूस करेंगे। इसके अलावा आपको मतलब कोई ऐसा खुदा ना खास्ता सीरियस किस्म की चीज नहीं कह रहा, और आपके जो मसाइल या जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने का बेहतरीन मौका ये हफ्ता आपको फराहम कर सकता है बहुक्म अल्लाह। और आपको मैं एक एडवाइस ये करूंगा कि थोड़ा सा आप अननेसेसरी आर्गुमेंट या पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों में ज़रा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, चाहे आप मीडिया में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो। इसके अलावा आप जो भी एग्रीमेंट साइन करें, जो भी मुआहदा साइन करें, जो भी डील साइन करें, तो कोशिश करें उसको डॉक्यूमेंटेड करें, उसको दस्तावेजी शक्ल दें और कानूनी फ्रेम में लेके आए उसको। इसके अलावा आपका अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी जो है कोशिशें करेंगे तो उस कोशिशों के इंशाल्लाह रिजल्ट पॉजिटिवली आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में आप खुद टॉरस हैं या आप गैर शादीशुदा हैं, और अगर आप शादीशुदा टॉरस हैं तो आपके बच्चों के रिश्तों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई गाड़ी की तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं, कोई रिहाइश को बेहतर करने या रिहाइश की तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं। इखराजात थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन जाहिर है जब आमदनी होगी तो इखराजात बढ़ाता है आदमी। और आपको मैं ये कहूँगा हेल्थ के मामले में आपने एक तो मैंने कहा ना, अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा अपना अल्लाह आपका भला करे चेस्ट से रिलेटेड, ईएनटी से रिलेटेड इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कुछ मुझे आपका फाइनेंशियली भी बेहतरी नज़र आती है, और एजुकेशन के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये कहूँगा थोड़ा सा आपने अपने अंदर तहम्मुल और सब्र पैदा करना है, और आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ अपने रिलेशन को ज़रा बचा के चलना है। अगर आपके कोई लिटिगेशन में मामलात हैं तो उनका ख्याल रखिएगा। ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा मुआलिज, कोई अच्छी मेडिकेशन, कोई अच्छा ट्रीटमेंट जिसके लिए आप मुंतज़िर हों इस हफ्ते में आपको मैसर आने का इम्कान बना है। और मुझे ये लगता है कि आपके लिए कोई समाजी तकरीबात या वो जगहें जहाँ पे यानी लज्जत कामुदहन जिसे कह लें आप, खाने पीने के मामलात होते हैं, वहाँ पे शिरकत के मौके आपको भरपूर तरीके से मैसर आएंगे। कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या कोई आपका ऐसा अजीज जो आपसे बेहतर पोजीशन में हो, उसके हवाले से कोई तवक्कुआत पूरी हो सकती है, वो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे किसी काम से रिलेटेड हो। और अगर बीच में कहीं आपको ऐसा महसूस हो कि कोई वक्ती तौर पे अटकाव आ रहा है तो उससे मायूसी मत पैदा होने दीजिएगा, क्योंकि मेजर प्लैनेट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके फेवर में चल रहा है, और किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल आदमी से आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो भी आप कर रहे हैं या जो ऐसी
کام جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سوچا ہو کہ یہ میں اس کو اگر لانگ ٹرم کے لیے پلان کروں تو انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کیجئے، بہتر رہے گا. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے، گھریلو معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے. تھوڑا سا آپ نے اپنے چیسٹ، ENT اور اپنے ٹخنے، گھٹنے، ان جگہوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھنے کا، اس میں بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، کوئی بھی واٹ ایور یا وچ ایور جو بھی آپ پلان کر رہے ہیں فار انویسٹمنٹ، اس پہ ری تھنک ضرور کر لیجئے گا، دوبارہ غور کیجئے گا، یا کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لینا ہو تو وہ بھی لیجئے گا، اس کے بعد اس میں کودیے گا. یعنی اس میں جمپ ان ایسے نہ کر جائیے گا. اور آپ کا ایک میں اور بھی یہ کہوں گا، ہاں، جو گھر کا چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، اس کی صحت کا خیال رکھیے گا. اگر آپ مذہبی سفر کے زیارات، عمرہ یا نان مسلم ہیں تو آپ اپنے حوالے سے سوچیں، جو آپ کے لیے مذہبی مقامات ہیں، ہولی پلیسز، وہاں پہ جانے کی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں بحکم اللہ. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اینڈ آف ویک میں، یعنی سیٹرڈے کہہ لیں، سنڈے کہہ لیں، یہاں تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کو ایک آلکسی سی محسوس ہوگی. یعنی اس کا اگر میں آسان اردو میں لفظ ڈھونڈوں، سستی یا ایک کاہلی سی محسوس ہوگی، اس کو جھٹکیے گا. باقی میرا اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، یعنی کینسر. کینسر والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں آگے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے. مگر اس ہفتے میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. لائک واٹ؟ جیسے کوئی آپ جس پہ بھروسہ کر رہا ہوں وہی آپ کو دھوکہ دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو توقع وہ ڈس اپوائنٹ کر دے. تو گھبرائیے گا مت، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اور تھوڑا سا آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہے، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ کینسرین لوگوں کو کہوں گا، اگر آپ مائیگرین کے مریض ہیں یا آپ کو یہ سروائیکل کا پرابلم ہے تو آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ تو میں نے احتیاط کا بتا دیا کہ دھوکہ یا کوئی چیٹ نہ کرے، آپ کو یہ خیال رکھیے گا. اور خاص طور پہ مالی معاملات میں تو آپ نے بہت بہت احتیاط کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی ریکاگنیشن، کوئی اپریسیشن، کوئی پروموشن کا یا ہو جائے یا سلسلہ بن جائے یا آمدنی میں اضافہ ہو جائے، وہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ شاید ماضی میں آپ کے ساتھ کسی کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈسپیوٹ کریٹ ہوا ہو، تو اس کو کنکلوڈ کرنے کا پازیٹیو وے میں آپ کو چانس مل سکتا ہے اس ہفتے میں. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سوشل میڈیا پہ، یا آج کل تو سوشل میڈیا ہے، یا آپ اپنے احباب دوستوں میں زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی بات کا غلط استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے اب آپ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک مذہبی رجحان ان اے گڈ وے پیدا ہونے لگے گا، اور آپ مذہب کی طرف یا مذہب سے ریلیٹڈ چیزوں کی طرف آپ کا دماغ جانا شروع ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو ایک یہ تو میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل چیزوں میں بیٹرمنٹ ہوگی بحکم اللہ. آپ کو ایک تو اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ کو اگر کوئی
گلینڈز کا مسئلہ ہے یا آپ کو غدود، وہ کہیں بھی ہو سکتا، اس کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک وہ اچھے ہی معنوں میں ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سرجری کے لیے جانا پڑے یا آپ نے روکا وہ اس سرجری کو، تو اب آپ اس کو اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ امکان بن سکتا ہے۔ اور آپ کو اگر اس وقت میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ جتنا اپنے آپ کو صاف سے مراد میں دنیاوی معاملات میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو رکھیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور آپ وہ سمجھے میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، کوئی رسک مت لیجیے گا، فائنینشلی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور اگر مذہبی سفر کا موقع ملے آپ کو تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں برج اسد یعنی لیو کی جانب۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی مذہبی معاملات، مذہبی روحانی سفر کا امکان بن سکتا ہے یا آپ کی خواہش ہو تو وہ پوری ہونے کا امکان ہے۔ اور ایک چیز کا مجھے یہ بھی لگتا ہے، کوئی آپ کا اگر لٹیگیشن میں یا عدالتی کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے تو اس کے حوالے سے کوئی نتیجہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز میں بڑی کلیئر بولوں، illicit ریلیشن، اب اس کو اگر میں اردو میں بولتا ہوں تو آپ یہ کہہ لیں ذرا خیال رکھیے اپنے نجی معاملات، اپنے رومانوی معاملات کا، ورنہ اس میں سم ٹائم آدمی کی چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ یہ میں لیو والوں کے لیے بول رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے یا تعلیم سے ریلیٹڈ کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے نرو کے اوپر دباؤ محسوس کریں گے، تھوڑا سا آپ کو فیور یا درد یہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کے جو معاملات بہت عرصے سے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی پروفیشنل معاملات، اس میں کوئی بہتری آپ کے لیے پیدا کر دے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے رومانوی جذباتی معاملات کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ ایسے میں کچھ چیزیں تش تذبام ہو جاتی ہیں تو وہ پھر باعث تکلیف اور باعث زحمت بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر ایک اپنے اسپاؤس کے ساتھ، یعنی اپنے ہسبینڈ ہیں تو وائف ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ ذرا معاملات میں نرمی رکھیے گا۔ مثلا ایسا وہ جسے کہتے ہیں نا تلخی یا جھگڑا، ان کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک تو کھانے پینے میں احتیاط رکھیے گا، دوسرا اپنے اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایسے دور میں کبھی کبھی چوٹ لگنے کے اندیشے ہو جاتے ہیں، معمولی سی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے، یعنی رسک لیس لائف کر دیا کریں، ایسے جب میں بولا کروں۔ اور فائنینشیل چیزوں میں اچانک کوئی آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے، اپنے آپ کو، اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہو سکتا ہے، آپ کوئی چیز کو فائنل کریں، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، آپ کی جاب میں تبدیلی ہو جائے، وہ میرے اللہ کا، بلکہ ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے، ان چیزوں کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں آپ نے پینڈنگ میں رکھی ہوئی تھی تو اب وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا یا ان پر روب عمل ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ کیجئے کوشش، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور آپ کے جو ہے اپنے پروفیشنل لائف کے اندر ایک چیز کا ذرا خیال رکھیے گا کہ اپنے باسز کے ساتھ یا اپنے ہائی اپس کے ساتھ ڈیلنگ میں کوئی تلخی نہ ہو، ورنہ وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا، ورگو والوں کو یہ کہوں گا اپنے گھریلو معاملات، اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی اچانک
اللہ نہ کرے کوئی تلخی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رشتے کے متلاشی ہیں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی عطا کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی جاننے والے کے تھرو، کسی ریلیٹو کے تھرو اس میں آپ کو کوئی ریزلٹ پازیٹیولی مل جائے۔ آپ کی اگر آپ نے کوئی پہلے سے منصوبہ بندی کی بھی تھی اور آپ اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے کسی بھی منصوبے کے لیے جس کا آپ کے فائنانس سے تعلق ہو یا جس کے آپ کے پروفیشنل معاملات سے تعلق ہو، اس میں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے آپ کو، لیکن ایک چیز کا ذرا خیال رکھیے گا، اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کو بڑھ تو جائیں گی مگر اس کی وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی متاثر نہ ہو، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور یہ جو ہے نا، دیکھیں آپ نے کیتو کی پوزیشن جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں تو نہیں، ویسے میں بتاتا رہتا ہوں، یہ تھوڑا سا نا چیزوں کو کٹ آف کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس نے جو جس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اسی کے حکم سے یہ سب چیزیں گردش کر رہی ہیں، اسی کے حکم سے یہ نظام شمسی چل رہا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور کہوں گا، انیسیسری ضروری یا غیر ضروری آپ نے کسی کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا لڑائی یا ان کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کیجیے گا، ورنہ آپ کے سر پہ ٹوپی آ جائے گی اور کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں، کچھ آپ کا کھانے پینے کی چیزیں، گروسری، فرنیچر، مثلا وہ اخراجات جن کا تعلق خالصتاً آپ کے گھر سے ہو، ان پہ اخراجات نظر آتے ہیں۔ اور ایک چیز کا اور احتیاط کریے گا، ہاں، اپنے بچے کی صحت، بڑے بچے کی صحت کا خیال رکھیے گا اور کوشش کریے گا کہ تھوڑا سا ان کی صحبتوں کو بھی چیک کر لیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلایا تو چیزیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اور اگر آپ کسی کالج، یونیورسٹی، کسی ادارے میں کوئی اپنے اسکلز کو بڑھانے کے لیے تبدیلی چاہ رہے ہیں یا اس میں ایڈمیشن چاہ رہے ہیں، اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے بحکم اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی ویکل کی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی نئے کام کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو تو میں ہمیشہ اسٹمک بول رہا ہوں، اور دیکھیں جب تک یا کیتو ہے تب تک تو آپ نے بہت اسٹمک کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا باڈی میں جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوا ہے، فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی، اور اگر آپ بیرون ملک کوئی سیٹلمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے، برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے آپ کو کبھی کبھی غصہ محسوس ہوگا یا آپ کے مزاج میں تھوڑی سی تلخی کا عنصر پیدا ہوگا، مگر آپ نے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، مثلا ٹیمپر شارٹ نہ کیجیے گا۔ اور دیکھیں آپ کی ہو سکتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کا فروٹ آپ کو مل جائے، کوئی آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی بھی ہو، اس کے پازیٹیو رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ کو تھوڑے سے جن کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ہڈن اینیمیز یا خفیہ دشمن، وہ تھوڑا سا نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر ہو نہیں پائے گا کیونکہ پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے، یعنی مینٹلی ٹینشن آئے گی اور پھر آپ کو سفر کر کے وقتی طور پہ چلی جائے گی۔ آپ کو فائنینشیل ڈیلنگ کے اندر بہت خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اچانک یا تو کوئی نیا رشتہ طے ہو، یا اگر ابھی تک نہیں ہوا تو جیسے آپ کا کوئی چل رہا ہے سلسلہ وہ ختم ہو، دوسرا شروع ہو جائے جو کہ آپ کے لیے ایک اچھا ثابت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ آپ کے پینڈنگ میں جو معاملات چل رہے تھے وہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی روحانی سفر کے خواہش مند ہیں
تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اور اگر آپ بیرون ملک بھی یعنی کوئی سفر کے خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے. اور دیکھیں اس وقت نا تھوڑا سا اپنے پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا فیملی پارٹنر ہو یعنی لائف پارٹنر ہو یا آپ کا بزنس پارٹنر ہو، اس کے ساتھ معاملات کو ایک اچھے انداز کے اندر ان کو طے کر لیجئے، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور آپ کو تھوڑا سا ایک تو اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہیلتھ میں اچانک پرابلم آ جائے. اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا آپ اللہ نہ کرے ہارٹ کا پرابلم ہے تو آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے یا بلڈ پریشر بھی اس میں، ہاں وہ بھی تو کرونک ڈیزیز میں آتا ہے، تو ان کا خیال رکھیے گا. اور دیکھیں اگر آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا اور اپنے آپ کو قانونی لحاظ سے مکمل طور پر محفوظ کرتے ہوئے، سیکیور کرتے ہوئے ٹریول کیجیے گا، یعنی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض دفعہ یہ پلانیٹری پوزیشن ایسی چل رہی ہے کہ انسان، یہ ہر لبرا کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر مرد ہے تو عورت ہے تو مرد کے ساتھ اگر آپ کسی پہ بھروسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے بھروسہ کیجیے گا. ایسے نہیں کہ اندھی میں آپ نے بھروسہ کر لیا، آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کی فائنینشلی انشاءاللہ تعالی اچانک کوئی اسکیم، کوئی آپ کی انویسٹمنٹ، اس میں آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے یا آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں کوئی اچھی نیوز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بحکم اللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے پروفیشنل لائف میں کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے، کوئی آپ کو نئی اسائنمنٹ مل سکتی ہے، کوئی آپ کو ریکاگنیشن مل سکتی ہے. اور ایک چیز میں ضرور اسکارپین کو کہوں گا، اپنے تعلقات، اپنے ریلیشن شپ کا بڑا خیال رکھیے گا، ورنہ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ جذبات میں اگر آپ نے کوئی قدم یا کوئی سٹیپ اٹھایا تو وہ آپ کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے، وہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو اپنے ہائی اپس کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن کو کنٹینیو رکھنا ہے، ورنہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس وقت کا تقاضا یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی سنیں زیادہ بولیں کم، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور اگر آپ جو ہیں کوئی جیسے ایسے مرض جو دائمی مرض ہوتے ہیں جیسے شوگر یا جیسے ہارٹ یا جیسے بلڈ پریشر یا جیسے کڈنی سے ریلیٹڈ، اگر اس کے مریض ہیں تو آپ نے اپنی صحت کے معاملے میں بڑا الرٹ رہنا ہے، یہ ذرا خیال رکھیے گا. پروفیشنل لائف میں تو بہتری ہونے کا وہ تو میں نے آپ کو بتایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، ان کے ساتھ اچانک ملاقات یا ان سے آپ کی گفتگو، کمیونیکیشن کے مواقع آپ کو بن سکتے ہیں. اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ویسٹ آف ٹائم والی چیزوں میں نہ انگیج کیجیے گا. آپ کی توجہ ہونی چاہیے، فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میرے آگے کے یہ منصوبات ہیں اور میں نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. مگر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی کمیونیکیشن اپنے پرانے دوست، پرانے ساتھی، پرانے رشتہ دار جس سے آپ کی بڑے عرصے سے کوئی کمیونیکیشن یا ملاقات نہ ہوئی ہو، اچانک ہو سکتی ہے. اور کیا کہنا جی، جس سے یعنی یقیناً آپ کو کوئی اچھی نیوز یا ایک اچھا محسوس ہوگا. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا، اگر آپ سوشل میڈیا یا میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں
تو گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے گا، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا بلنڈر نہ ہو جائے جو آپ کے لیے آگے چل کے پرابلم کا باعث بن جائے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو میں نے بتایا جو دائمی امراض والے مریض ہوتے ہیں وہ خیال رکھیں، دوسرا کبھی کبھی اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اچانک مثلا شیو کر رہا ہے، کٹ لگ گیا، مثال کے طور پہ ناخون کاٹ رہا ہے، ناخون کھال کٹ گئی یا کچھ اس طرح کی چوٹیں لگ جاتی ہیں آدمی کو، اور ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور فائنینشلی اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہی رہیں گی مثبت انداز میں۔ اب میں چلتا ہوں اپنے نوے برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر وقتی طور پہ کوئی ذہنی دباؤ آپ پہ آ گیا تھا یا کوئی فائنینشل چیزیں اٹک گئی تھی تو ان میں بہتری آنے کے امکان بحکم اللہ بن سکتے ہیں آپ کے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آپ کے لیے چیزیں پیدا کر دے، اور آپ کی جو سچویشن یا جو سرکمسٹانسز آپ کی سراؤنڈنگ میں چل رہے تھے ان میں کوئی بیٹرمنٹ ہو جائے۔ اگر آپ کسی نوکری، کسی جاب کے لیے متلاشی ہیں اور سرچ کر رہے ہیں تو اس میں اچانک کامیابی ہو سکتی ہے، انٹرویو کے پازیٹیو ریزلٹ آ سکتے ہیں یا انٹرویو کال ہو سکتا ہے آپ کا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی آپ کو اچھی نیوز، اور اگر آپ آلریڈی کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس میں بہتری آنے کے امکان ہیں۔ وہ جو آپ ایک کمی سی محسوس کر رہے تھے اپنے ارد گرد کے ماحول میں، یا ایک اللہ نہ کرے کوئی انسین فیئر آ رہا تھا، تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ اگر بیرون ملک چاہے کسی بھی مقصد کے لیے، سفر، تعلیم، سیٹل ہونے کے لیے اگر آپ خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کیجئے، مگر اس کے تمام جو دیگر پہلو ہوتے ہیں ان کے اوپر ضرور غور کر لیجئے گا، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا اپنے جذباتی اور رومانوی معاملات میں آپ نے ذرا احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اور اگر آپ بیرون ملک کسی جاب کے لیے یا کسی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ آلریڈی ابراڈ کے یعنی اپنی برتھ پلیس سے کہیں اور پہ ہیں تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے مزید بہتر ہوں گی، اور آپ کو جو ہے اپنے دوست، عزیز و اقارب ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے، ان کی تقریبات میں شریک ہونے کے، انٹریکشن بڑھانے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس ہفتے سے وہ چیزوں کی آپ کی سلسلہ بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز میں یہ اور بھی کہوں گا تھوڑا سا، کیونکہ مارس، وینس یہ ایسی پوزیشن میں اپنے نجی معاملات کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو اپنی ایجوکیشنل چیزوں میں، اپنے تعلیمی معاملات کے اندر تھوڑا سا احتیاط کرنا، اور ذرا سا میں یہ بھی کہوں گا کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ کی گفتگو میں، یعنی ایک قدرتی طور پہ ایک تندی اور تیزی آئے گی، تلخی آئے گی، لیکن آپ نے اس پہ قابو رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ افہام و تفہیم سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھیں یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ نا آدمی ہائپر ہو جاتا ہے، اسٹبن ہو جاتا ہے، اور کوئی جلد بازی میں ایسا ڈیسیشن لے لیتا ہے جس کی وجہ سے پھر بعد میں اس کے لیے پرابلم یا مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور آپ کے فائنینشیل چیزوں میں تو میں نے آلریڈی آپ سے کہا بہتری ہوگی۔ اب آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے آپ کے دانت میں تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو کھانے پینے میں احتیاط رکھنی چاہیے، اور ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ایسے موقع پہ
دو گوشت کو مکس کر کے نہ کھائیں. مثال دیتا ہوں, جیسے آپ نے کوئی چیز مٹن کی کھائی, پھر آپ نے بیف بھی کھا لیا, یا آپ نے مٹن کھایا اور چکن کھا لیا. یہ ہفتے میں ذرا خیال رکھیے گا, کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ باڈی کے اندر کوئی ٹاکسک چیز پیدا ہو جائے. کھانے پینے میں تو احتیاط رکھنی ہے, اور میں ایک اور بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ باسی کھانا یا فریز کیا ہوا کھانا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ صرف سیجیٹیریس کے لیے بول رہا ہوں. اور دیکھیں, آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے, اگر آپ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کریں تو آپ نے اس کو اپنے وسائل کے یا وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کمٹمنٹ کیجیے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کوئی امبیرسمنٹ ہو. ہاں, اگر آپ سفر کے خواہش مند ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. اگر آپ بچوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی سوچتے ہیں اس میں پازیٹیو ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ کے لیے کوئی جسے یہ کہہ لیں رشتوں کے حوالے سے, پروپوزل کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. مگر اس وقت میرا آپ کے لیے جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مزاج کو قابو میں رکھنا ہے, اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تقدیر کی طرف سے آپ کی ایک اچھی چیز بن رہی ہے اور آپ اس کو خود جو ہے اپنے ہاتھ سے خراب کر لیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. باقی آپ کو جو ہے کوئی نئی جاب یا کوئی اس جو آپ کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی اپرچونیٹی آپ کی لائف میں آ سکتی ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا, ایک تو دانتوں کا خیال رکھیے گا, دوسرا یہ جو فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے نا دھڑ کا, اس پہ اللہ نہ کرے کوئی چوٹ یا کوئی خراش اس ٹائپ کی چیز نہ پیدا ہو جائے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے معاملات کو بہتر کیجیے. وہ تو صحیح, آگے چل کے تھوڑی سی بہتری آئے گی لائف میں, مگر ابھی بھی بہتر کیجیے. یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے اگر کسی سے اختلافات ہیں یا آپ کا کسی سے کوئی تنازع چل رہا ہے تو بیٹر ہوگا, آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس کو افہام تفہیم یا ایک صلح جوئی کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بہتر کر لیجیے, ورنہ پھر بعد میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کوئی آپ کا سفر کا بھی امکان یا اس کی پلاننگ ہو سکتی ہے, اور فائنینشیل چیزوں میں یقیناً کچھ بہتری آئے گی اور آپ کے بزنس کے اندر بہتری آ سکتی ہے. کچھ آپ کو اپنا سوشل سرکل میں اضافہ محسوس ہوگا, لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے, یا اگر آلریڈی بنے ہوئے تو ان میں اور انہینسمنٹ ہونے کے امکان ہیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, کچھ آپ کے دوست نما دشمن اللہ نہ کرے آپ سے کوئی بلنڈر کروا دیں یا آپ کو پھنسا دیں, اس چیز کا خیال رکھیے گا, کیونکہ تھوڑی سی پلانٹری پوزیشن ایسا ہے غصے میں, اور اگر آپ نے اشتعال میں آ کے کوئی کام کیا تو پھر آپ کے لیے بڑا بھاری پڑ سکتا ہے. اور یہ دور وہ چل رہا ہے, ہاں کوئی فائنینشیل ریکوری ہو سکتی ہے آپ کے بچوں کے حوالے سے, آپ کے ریلیٹو کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز, کوئی اچھا کام آپ کا ہو سکتا ہے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنے یورنل فنکشن کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اللہ نہ کرے گردے کے امراض کا شکار ہیں اس کا خیال رکھیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت عرصے سے کوئی دوست, کوئی عزیز ساتھی ایسا جس سے آپ کی ملاقات نہ ہو رہی ہو, اچانک ملاقات ہو جائے. اور ایک چیز کا مجھے اور تھوڑا سا خدشہ ہے, یہ بھی خیال رکھیے گا, ریپڈ انویسٹمنٹ والے کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا ورنہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور بہتر ہے کہ آپ اپنا ایک اسموتھ ٹریک کے اوپر چلیں. ہیلتھ کے معاملے میں بھی بتا دیا. ہاں, یہاں پہ تھوڑا سا انسان کا جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے, ضرور ایک جلد بازی یا غصہ آتا ہے, لیکن آپ کے برج کا تقاضا ہے کہ آپ جتنا میچیورٹی کے ساتھ اور جتنا تحمل کے ساتھ چلیں گے آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور کوئی گاڑی کی تبدیلی, کوئی وہیکل کی تبدیلی, کوئی رہائش میں تبدیلی, اس کا بھی امکان بن سکتا ہے. اپنے
والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا یا والدہ کے مماثل. تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا اپنی ذات کے حوالے سے فیصلے کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، تحمل سے کام لیجیے گا. فائنینشلی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کے حق میں بحکم اللہ. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس. ایکوریس کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کچھ بیٹرمنٹ یا کچھ بہتر چانس اپرچونٹیز پیدا ہو سکتی ہیں، اور آپ کے جو تھوڑا سا اپنے اسپاؤس کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیشن کا خیال رکھیے گا. کوئی آپ کا سفر کا اچانک امکان بن سکتا ہے، اور آپ کا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو صحت کا خیال رکھیے. فائنینشیل تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دوستی میں، آپ کی سوشل میڈیا کی دوستی میں اچانک بہتری ہونے کے امکان بنیں گے. فائنینشیل میٹرز میں آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت عرصے سے رکا ہوا کام اچانک وہ مٹیریلائز ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کسی کام میں پھنسے میں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. کچھ آپ کا تقریبات میں حصہ لینے، کچھ گھومنے، تفریح و تباہ کے لیے آپ کو حصہ لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. اور کوئی بھی چیز کے اوپر جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں اس پہ عمل نہ کیجیے گا. اور آپ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی ٹانگوں کا، اپنے جوڑوں کا اس کا خیال رکھیے گا. پیٹ کا، نظام ہاضمہ کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی خرابی یا کوئی پرابلم آ سکتی ہے. اور میں ایک چیز اور کہوں گا، آپ کو کچھ جاب کے حوالے سے کوئی نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، یا کوئی اس میں بہتری آنے کا امکان ہے. اپنے ادھار دیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے کوئی ثبوت، کوئی قانونی دستاویز یا کسی کو گواہ ضرور رکھیے گا. اگر اس وقت آپ نے کسی پہ فائنینشیل میٹر کے اوپر اندھا اعتماد کیا تو شاید وہ نتائج نہ آئیں، رزلٹ اس کے برخلاف آئیں جو وہ آپ سوچ رہے ہیں ایسا دے دے گا، واپس دے دے گا. نہیں، نیت خراب ہونے کے امکان یہاں پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا جو میں نے آپ کو عرض کیا، کھانے، پیٹ کا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو بھی ڈرائیونگ کے اندر ایک تو ڈرائیو کرتے وقت، اور دوسرا کوئی غیر قانونی کاموں میں شریک ہونا یا ان میں حصہ لینا، ان کو اوائڈ کیجیے گا. ورنہ آدمی بعض دفعہ اس دور میں پرانا کام یہاں آن کے پھنسا دیتا ہے آدمی کو. تو یہ خیال رکھیے گا. چیزیں انشاءاللہ بہرحال پازیٹیولی آپ کی چلتی رہیں گی. اب ہمارا آخری برج ہے برج ہوت، پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا فی الحال پالیٹکس میں اپنے آپ کو نہ ملوث کیجیے گا، اور پروفیشنل لائف کے اندر یا آپ کے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی گورنمنٹ آفیشل یا کسی اچھی پوزیشن والے بندے سے اچانک فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بہت عرصے سے رکا ہوا کام وہ اچانک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی پراپرٹی یا زمین و جائیداد کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا یا اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہونے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کو اپنی فیملی لائف کا اب تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی بظاہر آپ کو ایسا نظر آئے کوئی چیز کہ یار یہ تو یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، نہیں، اس پہ دوبارہ سوچئے گا، سوارہ سوچئے گا، 2 ٹائم سوچئے، 3 ٹائم سوچئے گا، پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو، اور ہاں ایک چیز، سائن کرتے وقت، دستخط کرتے وقت بہت احتیاط کیجیے گا. کسی پہ اس وقت اندھا اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور
کوئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو کوئی فائنینشیل اچھی اپرچونیٹی بھی مل سکتی ہے، اس بات کے بھی قوی امکان ہے۔ اگر آپ کے کچھ معاملات لیٹیگیشن میں چل رہے تھے تو اس میں بھی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں کوئی تلخی کا عنصر نہ پیدا ہو، اس کو خوشگوارانہ انداز میں اس کو ایک بہتر ماحول کے ساتھ نبھائیے گا، چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ ہیلتھ کے معاملے میں پیٹ کا، نظام ہاضمہ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ کو اگر گال بلیڈر یا کوئی یورنل انفیکشن ہے اس کا خیال رکھیے گا، اور بچوں کے حوالے سے آپ خود اگر چھوٹے ہیں تو آپ کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا آپ کو کچھ چیزیں ایکسپوز بھی ہو سکتی ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ابھی تو اللہ کا کرم ہے، لیکن اب آگے وہ وقت آ رہا ہے کہ اب آپ کو اپنی، اگر آپ نے جو کمایا یا جو حاصل کیا اس کو سیو کریں، کیونکہ اچانک پھر اس میں ایک دم آپ کو تھوڑا سا گراوٹ، دیکھیں ہر وقت تو ہر ایک کا وقت اچھا نہیں چلتا، کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت چلتی ہے ہر ایک کے ساتھ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے، اگر آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، جس ادارے میں بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر اپنے ساتھ لوگوں کے اور آپ کے درمیان کوئی اختلافات نہ پیدا ہوں، تو یہ آپ کے حق میں بہت اچھا رہے گا۔ اور تیز ڈرائیونگ، اسپیڈی ڈرائیونگ جسے کہتے ہیں، یا جسے کہنا سپر مین بننے کا کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا، ورنہ یہ آپ کے لیے نقصان، اور ایک ویدر کا چینج یہ آپ کی لائف میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کے حوالے سے میں جتنا کوشش ہوتی ہے، جتنا اللہ کرم کرتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے، اتنا میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جو میں سوشل میڈیا والی درخواست کرتا ہوں اس کا ضرور خیال رکھا کریں، اور اس پہ اپروچ نہ کیا کریں، نہ فیس بک، نہ لنکڈ ان، نہ میسنجر، نہ انسٹاگرام، نہ ٹک ٹاک، سب فیک ہے میرے نام سے۔ وہ سب لوگ چلاتے ہیں میرا فوٹو لگا کے یا میری ویڈیو کو اپلوڈ کر کے۔ اور دوسری چیز یہ، ہاں بس پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ پر، مجھ پر، میرے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر اپنا کرم کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔